ٹی وی میں مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. وہ کہ یورپی یونین سمیت کئی اہم ممالک کا یہ کہنا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں، اور جو غیر آپ کو علم ہے کہ ٹرمپ ایک ضدی اور جن پہ یعنی ایسے آدمی ہیں جن پہ یقین نہیں کیا سکتے کہ کب کچھ بھی کر سکتے ہیں. گو کہ کچھ ابھی ایسے بیانات آئے ہیں جس سے یہ تاثر کم آ رہا ہے، لیکن ایرانی وزیر خارجہ کا ایک واضح موقف سامنے آیا ہے. ذرا دیکھیے. My message is, do not make the mistake that you did in June. If you try a failed experience, you will get the same result. In June, you destroyed the facilities, the machines, but the technology cannot be bombed, and the determination also cannot be bombed. Now, Iran proved to be ready for negotiation, for diplomacy. We have proved that in the past 20 years, in 2015, in 2025, every time. But it was the US who always escaped from diplomacy, who cut the diplomacy. اپنے وزیر خارجہ کا موقف بھی سنا، ادھر یورپی یونین کا پوائنٹ آف ویو، ادھر پاکستان، ترکی، سعودی عرب کی سفارتکاری اور قطر کی جاری ہے. لیکن جو امریکہ اور ایران کے درمیان جو کنفرنٹیشن، جو محاذ آرائی کی کیفیت ہے، اس میں کہا یہی جاتا ہے کہ اگلے 24 گھنٹے بڑے اہم ہیں. پھر ایک اور اہم اعلان اس کو کیا ہے، معاف کیجیے گا، اس پہ ہی بات کریں گے کہ عجیب بات ہے کہ ہم جو بہت کلوز ہیں ان کی پالیسیز سے، کچھ 75 ممالک میں پاکستان کا نام شامل ہے جن کے کہتے ہیں کہ جی امیگرنٹ جو ہیں ویزے جو ہے معطل کیے گئے ہیں. اس پر بھی اگر وقت ملا تو بات کریں گے. میرے ساتھ محترم سردار مسعود خان صاحب ہیں، سیزن سفارتکار، امریکہ میں بھی سفیر رہے، خارجہ کے ترجمان بھی رہے. اس کے علاوہ ہی جو بڑے ممالک ہیں چائنا سمیت اور بڑی اہم عہدوں پر خان صاحب رہے، بڑی گہری نظر ہے. شکریہ محترم خان صاحب. صورتحال خاصی گھمبیر ہے، اور اگر یورپی یونین کا یہ کہنا کہ اگلے 24 گھنٹے اہم ہیں، امریکہ کارروائی کر سکتا ہے، لیکن بڑا اپس اینڈ ڈاؤن آ رہے ہیں، کہنا مشکل ہے. آپ تو امریکہ میں رہے ہیں، آپ نے وہاں ان کے بہرحال وہ پریزیڈنٹ جو تھے، جو ڈیموکریٹ یا ریپبلکن، ان کی ایک پارٹی پالیسی بھی ہوتی تھی، لیکن ٹرمپ بہرحال کوئی کیونکہ ریپبلکن یا کہ اس طریقے سے جس طرح ہوتا ہے کہ نمائندہ ہوتے ایک انڈیویجول، اسٹرانگ انڈیویجول ہیں، جیسے میں نے کہا کہ ان سے کچھ بھی توقع جا سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حد تک جا سکتے ہیں جس کا اظہار انہوں نے کیا؟ آج کا اہم ترین بیان رضا میری صاحب کا ہے، جو پاکستان میں ایران کے سفیر ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ انہیں اطلاع ملی ہے تہران سے کہ امریکہ نے یقین دہانی کروائی ہے کہ وہ ایران کے اوپر حملہ نہیں کرے گا. اور دوسری طرف صدر ٹرمپ سے جب یہ پوچھا گیا، CBS نے پوچھا یا BBC نے پوچھا، تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ان کو یہ اطلاع ملی ہے کہ جو ایکسیکیوشنز ہونے والی تھی ایران میں، ان کو یا معطل کیا گیا ہے یا مؤخر کیا گیا ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کے بارے میں سوچ رہے ہیں، لہٰذا وہ ممکن نہیں ہے کہ وہ حملہ کریں گے. مطلب یہ ہے کہ ان تاثر دینے کی کوشش کی ہے، لیکن ساتھ ہی اسی سانس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں اور وہ کسی وقت بھی جو ہے سخت قدم اٹھا سکتے ہیں. ادھر جو ہے دوسرے G7 کے ممالک نے بھی بہت سخت بیان دیا ہے، جس میں امریکہ بھی شامل ہے اور یورپ کے بھی اہم ترین ممالک شامل ہیں. تو جیسا کہ آپ نے خود کہا ابتدائی جملوں میں کہ یہ صورتحال جو ہے بہت خطرناک بھی ہو سکتی ہے اور سنبھل بھی سکتی ہے. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ بڑی جنگی نقل و حرکت ہوئی، یعنی جرمنی سے طیارے اڑے اور اس کے بعد جو یونائیٹڈ کنگڈم میں کچھ مشقیں ہوئیں، اور العدید بیس جو ہے قطر میں، وہاں سے طیارے نکالے گئے. اب وہ واپس لوٹ رہے ہیں. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ واپس اس لیے لوٹ رہے ہیں کہ صورتحال معمول پہ آ رہی ہے، کیونکہ ایران میں اب مظاہرے جو ہے ختم ہو چکے ہیں. اور کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو خطرہ ابھی ٹلا نہیں، کہ کسی قسم کی بھی فوج کشی کا امکان ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو ایران کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے واضح طور پر یہ کہا تھا کہ اگر امریکہ نے ان کے اوپر حملہ کیا، کسی قسم کا بھی حملہ کیا،
یعنی فوجی حملے کی بات ہو رہی تھی، تو اس تناظر میں انہوں نے یہ کہا کہ ایران جوابی کارروائی کرے گا، اور گزشتہ جنگ کے دوران بھی انہوں نے العدید جو ان کا اڈہ ہے قطر میں اس کے اوپر حملہ کیا تھا، پہلے بتا کے کیا تھا۔ تو عرب کے جتنے ممالک ہیں، خاص طور سے خلیجی ریاستیں ہیں، انہوں نے امریکہ کو مشورہ دیا صدر ٹرمپ کو کہ آپ حملہ نہ کیجئے کیونکہ اس سے صورتحال زیادہ بگڑ جائے گی۔ لیکن ان ممالک کا اتنا اثر و رسوخ نہیں ہے امریکہ کی سوچ پہ جتنا اسرائیل کا ہے یا وزیر اعظم نتنیاہو کا ہے، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ امریکہ حملہ کرے، بھرپور حملہ کرے۔ اور ان کی تصویریں ابھی حال ہی میں دیکھی گئی ہیں نتنیاہو کی رضا پہلوی کے ساتھ، اور ایک طریقے سے ان کو اور سٹیو وٹکاف جو ان کے صدر ٹرمپ کے خصوصی ایلچی ہیں، ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے رضا پہلوی سے۔ تو ہر سطح پہ ایک قسم کی تیاری بھی نظر آ رہی ہے۔ ایران خود بحران کا شکار ہے، جس کا اقرار ایرانی قیادت نے بھی کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہاں جو افراط زر کی وجہ سے اور اس کے بعد جو ہے معیار زندگی گرا ہے یہ معاشی پابندیوں کی وجہ سے، اور وہ ان مطالبات کو یا ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو ان کے صدر نے بھی کہا، صدر پزشکیان نے بھی کہا ہے، اور اس کے علاوہ جو ان کے دوسرے ممالک دوسرے قائدین ہیں، مثال کے طور پر جو سپریم لیڈر ہیں، رہبر، انہوں نے بھی یہ کہا کہ ان کے مطالبات جائز تھے اور ہم انہیں حل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو ایران بھی اس وقت جو ہے یعنی سماجی اعتبار سے، سماجی استحکام کے اعتبار سے ایک بہت بڑے بحران سے گزر رہا ہے، لیکن انہوں نے فی الوقت ایسے لگتا ہے کہ صورتحال سنبھال لی ہے۔ لیکن خاطر ایک ایسا اس ہے کے نا جو پاکستان کے اوپر اثرات، جی خاصا معذرت کے ساتھ آپ نے خود ہی اس کی طرف اشارہ کر دیا، لیکن یہ تو ہے نا کہ جب یہ مرحلہ جو معاشی پالیسی کے سبب ریال کی قیمت گر گئیں، پھر جو پابندیاں لگیں، لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی، اور مختلف چھوٹے چھوٹے گروپوں میں، خاص طور دیہی علاقوں میں، لیکن اس کو مس ہینڈل تو کیا گیا، ایک غیر معمولی طاقت کا استعمال کیا، کہتے ہیں اسٹریٹ فائرنگ ہوئی۔ پھر یہ بھی قابل بات ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ مساجد کو کیسے آگ لگائی گئی ہے، بارگاہوں کو، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو آیت اللہ ایرا ہے، ایک یہی جنریشن بھی آئی ہے جو وہ اس طریقے سے سمجھتی ہے کہ ایران کی گورنمنٹ ایک محاذرائی کی پوزیشن میں رہتی ہے ہمیشہ، چاہے وہ اسرائیل سے ہو، چاہے اور داخلی معاملات پر اس کی اتنی توجہ نہیں تھی، چاہے ایران سے ہو۔ یہ ریئلائزیشن آپ سمجھتے ہیں ہوا ہے اب آیت اللہ جو رجیمز ہیں ان کو؟ دیکھیے، یاد کیجیے کہ جو 1979 سے پہلے ایران جو تھا وہ سیکولر تھا، اور اس طریقے سے مذہب کا غلبہ نہیں تھا۔ اس کے بعد جو ہے دو چیزوں کی وجہ سے انقلاب آیا۔ ایک تو یہ کہ جو اس وقت کے بادشاہ تھے رضا شاہ پہلوی، وہ مطلق العنان تھے، اور وہاں جو ان کے جیل تھے، قید خانے تھے، ان میں لوگوں کو بہت ٹارچر کیا جاتا تھا، سیاسی مخالفین کو۔ تو اس وجہ سے، اور ایک پرانی رنجش بھی تھی کہ 1950 کی دہائی میں جب ان کے وزیر اعظم مصدق نے نیشنلائز کرنے کی کوشش کی پیٹرولیم کو، تو باہر سے ایک یعنی مطلب ایران سے ہی رضا شاہ پہلوی کو ان کے اوپر مسلط کر دیا گیا تھا۔ تو یہ سارے کا سارا جو تھا ملبہ اکٹھا ہو چکا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے ولایت فقیہ کا نظام آیا، اس کے بعد اسلامی انقلاب آیا، اس کے بعد جو ہے مذہبی قوتوں کا غلبہ رہا، اور جو بھی حکومتیں برسر اقتدار ہوتے ہیں ان کے خلاف جو آواز ضرور اٹھتی ہے۔ جو آپ اگر وہاں دیکھیں ان کی جو اپنی پارلیمنٹ ہے، اس میں اگر آپ بحث اٹھا کے دیکھیں تو وہاں مختلف دھڑے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو تقریباً 45 سال ہو گئے انہوں نے یہ حکومت چلائی ہے، ظاہر ہے اس کا کچھ رد عمل ہوگا۔ کچھ خود ایران کے اندر ایسی قوتیں ہیں جو سیکولرزم چاہتی ہیں، جو مذہبی پابندیاں نہیں چاہتی، لیکن ایران جو ہے اس نے کسی نہ کسی طریقے سے اپنے اس نظام کو سنبھالا، اور امریکہ اور مغربی ممالک کی معاشی پابندیوں کے باوجود اپنی معیشت کو سنبھالے رکھا۔ ابھی صورتحال یہ ہے کہ کئی ورژنز ہیں۔ ایک ورژن جو ہے وہ امریکہ کا ہے، اسرائیل کا ہے، مغربی ممالک کا ہے کہ جی وہاں ان کے اوپر جو احتجاج کرنے والے تھے ان کے اوپر بہت ظلم و ستم کیا گیا،
اور ان کے اوپر کریک ڈاؤن کیے گئے. لیکن دوسری طرف جو ایران کی حکومت یا ان کی جو نیوز ایجنسیز کہہ رہے ہیں یا جو ان کے ترجمان کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جو ہڑتالیں ہوئیں، جو احتجاج ہوا وہ جائز تھا، مطالبات کو پورا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، مکالمہ ہو رہا تھا، لیکن شرپسند عناصر بلوائی اور دہشت گرد باہر سے آئے ہوئے تھے جو لوگوں کو اکسا رہے تھے. انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ باہر سے ہدایات آ رہی تھی اور اس سلسلے میں ان کے پاس جو ہے ریکارڈڈ ایویڈنس موجود ہے. تو یہ ظاہر ہے کہ امریکہ کی ایران کے ساتھ دشمنی ہے، اسرائیل کی ایران کے ساتھ دشمنی ہے، اس لیے کہ وہ جوہری طاقت ہے. اور امریکہ کی تو اس لیے بھی دشمنی ہے کہ اس نے وہاں سے ایران سے امریکہ کو نکالا تھا اور جو ایک امریکہ نواز بادشاہ تھا اس کے دور حکومت کو ختم کیا تھا. تو امریکہ تو چاہتا ہے کہ یہاں جو ہے ایران کا یہ نظام ختم ہو، اس کے بساط لپٹ جائے. تو لیکن اس کے جو ہے یہ صرف جو ہے یہ نظام حکومت تبدیل کرنے سے متعلق نہیں ہے. اگر کوئی اس قسم کی جنگ ہوتی ہے یا کوئی اور یعنی نیم عسکری ہتھیار استعمال کیے جاتے ہیں، مثلا سائبر اٹیکس ہو جاتے ہیں یا کسی قسم کی ان کی قیادت کا صفایا کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ گزشتہ برس جو ہے اعلیٰ ترین یعنی رہبر کو چھوڑ کے جو اعلیٰ ترین جو قیادت تھی، جو سائنسی یا عسکری یا سیاسی قیادت تھی، ان کا صفایا کیا گیا تھا. اسرائیل نے جو ہے اپنے جاسوس بھی بھیجے ہوئے تھے، ٹیکنالوجی بھی بھیجی ہوئی تھی، ڈرونز بھی بھیجے ہوئے تھے. تو اس وجہ سے یہ ہے کہ یہاں اگر جو صرف نظام حکومت کے تبدیل ہونے کا معاملہ نہیں ہے، یہ اس کے اتنے خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں ایک جنگ کے، جس سے پورا خطہ یعنی مطلب خلیجی ریاستیں، پاکستان، ہندوستان، افغانستان اور بحیرہ عرب، شط العرب اور اس کے علاوہ جو ہے اسٹریٹ آف ہرموز، یہ سارے کے سارے جو ہے اس کی زد میں آ سکتے ہیں. نہیں لیکن خیر آپ نے درست کہا، میں اسی طرف آ رہا تھا لیکن آپ نے اس کا بیان کیا. لیکن آپ نے دیکھا کہ وہ جو 50s کا ایرا تھا جو جمال ناصر کا تھا، اس نے پورا آہستہ آہستہ بادشاہتیں کس طرح ختم ہو رہی تھیں. ایک عراق ایک بڑی قوت کی حیثیت سے ابھرا تھا، پھر شام آیا، پھر لبنان آیا، پھر لیکن ایک ایک کر کے وہ رجیم، پھر لیبیا کا قذافی تھا، وہ ختم کی گئیں. اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کہ امریکن جو ہیں جیسے میکارتھیزم اگر 50s میں ان کے ذہن میں تھا تو وہ یعنی دیرپا منصوبہ بندی کرتے ہیں. اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جیسے غزہ کا جو ایشو آیا، فلسطین کا جو ایشو آیا، ایک ہی قوت تھی جس نے ان کو ریزسٹ کیا، وہ تھا ایران. حماس کو بھی تقریباً انہوں نے خاصا نقصان پہنچا دیا ہے، لبنان تقریباً ہو گیا ہے. یعنی امریکن یہ سمجھتے ہیں کہ اس خطے میں ان کا مکمل غلبہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ایران موجود ہے، چاہے وہ معاشی طور پر بھی کمزور ہو، چاہے عسکری طور پر بھی بہت زیادہ پاورفل نہ ہو. یہ درست ہے کہ جو اسرائیل کے لیے جو آخری تھریٹ ہے اس علاقے میں، طاقتور ملک ہے اپنی کمزوری کے باوجود، کیونکہ اس کے پاس جوہری صلاحیت موجود ہے، وہ ایران ہے. اور دو طریقے ہوتے ہیں، ایک یہ کہ آپ جو ہے کسی ملک کے اوپر براہ راست حملہ کریں. انہوں نے حملہ کر کے گزشتہ برس دیکھ لیا، لیکن وہ ایران کو تباہ و برباد نہ کر سکے، جنگ روکنی پڑی. اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ غیر عسکری ذرائع سے ملک کے اندر سے ایسی بغاوت کروائی جائے یا ایسے حالات پیدا کیے جائے جس کی وجہ سے جو ہے تبدیلی آ جائے اور بجائے اسرائیل نواز یا امریکہ دوست قوتیں جو ہے وہاں برسر اقتدار آ جائیں. تو اس وقت یہ ایک قسم کی 2 pronged موومنٹ چل رہی ہے امریکہ کی طرف سے. اور امریکہ کبھی جو ہے امریکہ کی صدارت، امریکہ کے صدر یعنی صدر ٹرمپ جو ہے کبھی مبہم پیغامات دیتے ہیں، کبھی واضح پیغامات دیتے ہیں اور اس میں کبھی نرمی اختیار کر دیتے ہیں، کبھی ان کا لب و لہجہ بہت سخت ہو جاتا ہے. تو یہ جان بوجھ کے کیا جا رہا ہے. اور یہ جو اس وقت ہو رہا ہے عمل، میں نہیں سمجھتا کہ یہ صرف صدر ٹرمپ کی ذات سے مخصوص ہے. اس میں پوری امریکی انتظامیہ شامل ہے اور اس پہ اسرائیل کا بہت گہرا اثر و رسوخ ہے. تو یہ ٹھیک ہے، آپ نے درست فرمایا کہ وہ یہ اس آخری جو ملک ہے اس کو بھی جو ہے اسی طریقے سے مسمار کرنا چاہتے ہیں یا
یعنی کمزور کرنا چاہتے ہیں یا کسی طریقے سے بانٹنا چاہتے ہیں جس طریقے سے انہوں نے باقی ممالک کو کیا. بلکہ میں اسی کی طرف جا رہا ہوں کہ یعنی اب یہ دیکھیے نا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ امریکن خالی ٹرمپ نہیں ہے بلکہ خود امریکہ وہ خود بھی بہت قرضوں کے بوجھ میں چلا ہے. اور یہ ان کا یہ جو پاکستان، ہم تو بڑے ان سے قریب تھے، ہمارے تو پرائم منسٹر نے ان کو ٹرمپ وہ نوبل انعام کے لیے نامزد کیا تھا. اب جو 75 ممالک شامل کیے گئے ہیں کہ ان پہ ویزے کی پابندی لگائی جائے گی. پھر میں بھی یہ جو پڑھ رہا تھا کہ وہ لوگ جن لوگوں کو آئی سی یو میں رکھا گیا ہے ان کی تعداد ٹرمپ کے دور میں کوئی غالباً اب تقریباً 60,000 تک پہنچ گئی ہے. اور ان میں اب لوگ ہلاک ہو رہے ہیں جو جن کو ڈیٹین رکھا گیا ہے اللیگل لوگوں کو جن کو کہتے ہیں سینٹر میں. یعنی اس اعتبار سے بھی تو ہے نا یہ خطرہ کہ جو امریکہ بہرحال ایک کھلا ملک تھا اور امریکہ کو سمجھا جاتا تھا کہ یونیورسٹیوں کا ملک تھا، ریسرچ کے لیے لوگ جاتے تھے. ایک پڑھا لکھا امریکہ بھی بہت تھا جو زیادہ ڈومینیٹ کرتا تھا ڈسپائٹ ویتنام وار اور کوئی اور. لیکن اب تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ٹرمپ کا امریکہ ہے، اس میں ہمیں خیال ہی نہیں ہوتا کہ وہاں ہارورڈ ہوتی تھی، وہاں یونیورسٹیز ہوتی تھیں، وہاں ریسرچ ہوتا تھا، وہاں جو ہوتے تھے. سوال بڑا ہے لیکن میں آپ سے کنکلوڈ کر رہا ہوں کہ ٹرمپ نے تو خود امریکہ کا فیس ہی چینج کر دیا نا ورلڈ وائڈ. ایک ایگریسو چیز آ گیا، فیس سامنے آیا نا. جی جی میں یہ کہوں گا کہ دیکھیے گزشتہ برس امریکہ اور پاکستان کے تعلقات بہت اچھے ہوئے اور اس سے جو مواقع پیدا ہوئے ہیں انشاءاللہ اس سے 2026 میں ہم فائدہ اٹھائیں گے. اور ہندوستان نے ہمارے اوپر حملہ کیا، اسے تنہائی کا شکار ہونا پڑا، یعنی امریکہ سے بھی دوری ہوئی اس کی، بلکہ امریکہ اور اس کے تعلقات خاصے کشیدہ ہو گئے. تو پاکستان کے لیے وہ ٹریجیکٹری جاری ہے. اور جب گزشتہ برس امریکہ اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی یا اسرائیل اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی تو اس وقت سیکریٹری مارکو روبیو نے یہ اقرار کیا تھا کہ کس طرح، بلکہ شکریہ کیا تھا پاکستان کا کہ کس طریقے سے پاکستان نے امریکہ اور ایران کے درمیان پس پردہ گفت و شنید کو آگے بڑھایا تھا. تو پاکستان اپنا تعمیری رول ادا کرتا رہے گا. آپ نے دوسرے جو یہ کہا کہ امریکہ ایک خواب تھا، جو آپ چلے جائیں جو 18ویں صدی میں 19ویں صدی میں یہ ساری دنیا کے لیے خواب تھا اور خاص طور سے مغربی طاقتوں کے لیے خواب تھا، کیونکہ مطلق العنان اور بڑی ظالم حکومتیں یورپ پہ غالب تھی اور جو ریفارمیشن تھا یا رنیسانس تھا اس کے راستے میں وہ حائل تھی، یا پھر یہ ہے کہ وہ جمہوری عمل کو روک رہی تھی. تو اس وقت جو ہے امریکہ نے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، امریکہ کے جو بانیان ہیں، فاؤنڈنگ فادرز ہیں، ان نہ صرف جنگ لڑی برطانیہ کے خلاف بلکہ ایک نیا نظام حکومت قائم کیا جو اصل معنوں میں جمہوری تھا. اور پھر ان کا جمہوری نظام جو تھا وہ ساری دنیا میں پھیل گیا اور وہ ایک قسم کا ایک نیا معیار بن گیا حکمرانی کے لیے. لیکن ابھی یہ احساس ہو رہا ہے، میں کچھ عرصہ پہلے تک امریکہ میں ہی تھا تو کوئی وہاں احساس یہ جنم لے رہا تھا، خاص طور سے جو ریپبلکن پارٹی میں اور جو ہے جو ان کے میگا بیس ہے، میک امریکہ گریٹ اگین یا امریکہ. جی شکریہ سردار ہندوستان سے مسعود آگے خان چین سے. صاحب. سردار مسعود خان صاحب سابق سفیر امریکہ، فورن آفس کے بھی سیکرٹری رہے، بڑے اہم عہدوں پہ رہے، خاص طور پر دیکھتے رہے ہیں. اور دیکھیں اگلے 24 گھنٹے اہم ہوتے ہیں جیسا کہ کہا جا رہا ہے، کچھ بھی توقع کی جا سکتی ہے ٹرمپ سے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. جی ٹی وی میں ایک بار پھر میرا ویلی آپ کو خوش آمدید کہتا ہے. گو کہ اس وقت سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ یہ ایکسپیکٹیشن کی جا رہی تھی 10 گھنٹے کا، ویسے فرق ہے پاکستان میں اور امریکہ میں، یہ 24 گھنٹے میں امریکہ ایران پر کیا چڑھائی کر سکتا ہے، یورپی یونین کا بھی کہنا ہے. لیکن اس سے زیادہ اگر پاکستان کے نقطے سے دیکھیں تو ایک اہم یہ جو امیگرنٹ کے حوالے سے ہے، میرے ساتھ بڑے سینئر جرنلسٹ انور اقبال موجود ہیں، اسی طرح ساجد تاڑر صاحب جو مسلم کاز کے لیے، مسلم کے جو ریپبلکن ہے اس کے استاد ہیں. انور اقبال، یہ جو خبر آئی ہے امیگرنٹ کے حوالے سے، تھوڑا میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو امیگرنٹ ویزے جو ہیں معطل کر دیے گئے ہیں
رہیں گے، یعنی جو لوگ موجود ہیں یا جو لوگ راستے میں ہیں؟ کیا تھوڑا سا مجھے کچھ گائیڈ کیجئے انور۔ اس کی اس کی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے وضاحت کی ہے، اور لفظ انہوں نے سسپینشن یوز کیا ہے، یعنی معطل ہی یوز کیا ہے انہوں نے، اور وضاحت یہ کی ہے، لیکن یہ کہ غیر معینہ مدت تک کے لیے معطل کر دیا ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ 21 تاریخ سے یہ آرڈر نہ ہو جائے گا، یہ ختم کب ہوگا اس کی انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی ہے، اور وہ اسپیسیفک لکھا ہے کہ بعد میں مزید وضاحت کریں گے۔ تو ابھی تک تو یہی لگتا ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے امیگرینٹ ویزے معطل کر دی گئے، یہاں تک کہ جن کی کلیئرنس بھی ہو گئی ہے ان اور ویزے نہیں لگے ہیں، ان کو بھی ویزے اب نہیں لگیں گے کلیئرنس ہو جانے کے باوجود۔ یعنی جو لوگ موجود ہیں اس وقت، ان کی کیا صورتحال ہوگی ایسے انور؟ جو موجود ہیں یہاں اس ملک میں وہ تو ڈفرینٹ ہے، وہ تو پھر یہاں کے عدلیہ کے ماتحت آ جاتے ہیں نا، آپ عدالتوں میں جا سکتے ہیں، وہاں اپنا کیس کو لڑ سکتے ہیں، بہت کچھ سکتے ہیں یہاں تو، لیکن جو لوگ وہاں ہیں ان کے لیے ہے۔ تاڑا صاحب، یہ جو آیا ہے نیا حکم، اور انٹرسٹنگلی ہم سمجھ رہے تھے کہ ہم تو بڑے نوبل انعام تک کے لیے نامزد کر چکے ہیں، ادھر انڈیا اس میں شامل نہیں ہے، پاکستان کو شامل کیا گیا، بڑی تشویش ہے۔ اور یہ بھی آیا تھا کہ خاص طور پہ پچھلے 4 سال میں ٹرمپ صاحب کے دور میں جو ICU یعنی جو امیگریشن اور کسٹم یا بہت سارے لوگ ہیں جو ڈیٹین ہیں، ان کی تعداد بھی کوئی 60,000 تک پہنچ گئی ہے، اور اس میں کچھ لوگوں کا ان کے مرنے والوں کی بھی ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ یہ کیا ہے، تھوڑا سا ہمیں بتائیں، ہم تو کافی دور ہیں، اتنا اس سسٹم کو نہیں سمجھتے تارا صاحب۔ جی سر، ایک تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہ کوئی پاکستان اسپیسیفک پالیسی نہیں ہے۔ در حقیقت جو ڈوج ڈپارٹمنٹ آف گورنمنٹل ایفیشنسی اور میگا اسی موومنٹ کا حصہ ہے۔ 70 ممالک کے اوپر پابندی ہے، اور ڈیٹا بیسڈ ہے کہ کن ممالک سے لوگ آ کے یہاں پہ اوور اسٹے کرتے ہیں اور ٹیکس پیئرز کے سسٹم کو ابیوز کرتے ہیں، تو اس کا حصہ ہے۔ اٹ از ناٹ دا پالیسی ریلیٹڈ ٹو دا اسپیسیفکلی پاکستان۔ اب بھارت الٹیمیٹلی یا تو اس کیٹیگری میں نہیں آتا، یا پھر ان کا دے ہیو اے بیٹر پبلک ریلیشننگ پیپل ورکنگ فار دیم۔ لیکن اس میں دیکھا جائے تو ماضی میں جن حکومتوں نے اس کو ابیوز کیا ہے، آپ دیکھیں کہ 24 ملین لوگوں کو لا کے جس طریقے سے اس امیگریشن سسٹم کو بریک کیا گیا، تو اس کو کسی نے ٹھیک کرنا ہے۔ دیٹ از واٹ از گوئنگ آن ان امریکہ ایٹ دا مومنٹ۔ اور اس کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جس طریقے سے لوگ افغانستان سے آئے، کس طریقے سے بغیر ویٹنگ پروسیس کے لوگوں کو یہاں پہ لایا گیا، 24 ملین لوگوں پہ گرین کارڈ بانٹنے کا ایک سکیم تھی ان کی، تو الٹیمیٹلی کسی نے ٹھیک کرنا تھا اس کو، اینڈ دیٹ از واٹ دا ڈونلڈ ٹرمپ از ٹرائنگ ٹو ڈو ناؤ۔ لیکن طاہر صاحب، یہ تو خود انہوں نے اپنے انٹرسٹ میں کیا تھا نا، کہ اس وقت اس سے صحبت اور تھی۔ لیکن انور اقبال، یہ بھی تو ہے نا کہ ہم لوگ جو سنتے تھے 60s میں یا پھر 70s میں کہ امریکہ یونیورسٹیز کا ملک ہوتا تھا، پڑھے لکھے لوگوں کا لوگ ہوتا تھا، ریسرچ کے لیے لوگ جاتے تھے، ساری دنیا کو اٹریکٹ کرتا تھا، لوگ اس لیے اپنے گھر چھوڑ کے آتے تھے نا۔ امریکہ کا یہ فیس تو نہیں تھا نا کہ لوگوں کو ڈیٹین کیا جائے، لوگوں کے ساتھ یہ سلوک ناروا ہو۔ تو یہ جو پھر میں نے جو ICU کا بھی ذکر کیا، یہ خاص طور پر پچھلے 5 سال میں جو اتنا آیا ہے، یعنی یہ امیگرینٹ 24 ملین، تو وہ بھی انہی کی پالیسی کے تحت آئے نا۔ اگر افغان آئے ہوں گے، مہاجرین جن کو ویزے دیے، پاسپورٹ دیے۔ انور اقبال، دیکھیں میں آپ کی آواز جو ہے وہ دو کر رہی تین ہے، لیکن ایک میں میں آپ کے بعد آتا ہوں، ذرا ایک انور اقبال سے جواب لے لوں۔ جی انور۔ دیکھیں، اس میں 2-3 باتیں آپ نے کی، جو اس میں سب سے بات یہ ہے اس وقت اور اب میں صورتحال تبدیل ہو چکی ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈر آیا ہے، یہ آرڈر جو ہے وہ یونیورسٹی یعنی اسٹوڈنٹ ویزا کے لیے نہیں، اسٹوڈنٹ ویزا بھی لگیں گے، امیگریٹ ویزا کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک باتوں کی بڑی واضح طور پہ وضاحت کی گئی ہے۔ ایک تو یہ کہ جو لوگ یہاں آ کے سیاسی پناہ لیتے ہیں اور بجائے خود کچھ کرنے کے حکومت سے جو پیسے ملتے ہیں یعنی امداد، اس پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، ان پہ ہے۔ اور دوسری وضاحت کی کہ جنہوں نے سیاسی پناہ لینے کے لیے جھوٹ بولا یا غلط دستاویزات جمع کریں، ان کے لیے ہے یہ جو اسپیسیفک آرڈر ہے۔ لیکن ان جنرل جو ہے وہ یہ ہے کہ معاشرہ اس وقت سے اب تک بہت تبدیل ہوا ہے۔
یہ ایک حقیقت ہے جو ہمیں پسند نہیں آئے گی، لیکن اب امریکہ کا کوئی بھی بڑا شہر ایسا نہیں ہے جہاں آپ جائیں اور وہاں آپ کو امیگرینٹ نہ نظر آتے ہوں۔ ہر جگہ امیگرینٹ نظر آتے ہیں، اور ان میں زیادہ تر پڑھے لکھے اور اسکالرز صرف نہیں ہوتے، بہت سارے ورکنگ کلاس کے لوگ بھی آئے ہیں، اور اس کا جو ہے امپیکٹ پڑے، یہاں ایک تیار ہوئی ہے امریکہ میں کہ یہ جو ہے فیض فام آہستہ آہستہ اقلیت بنیں گے، ان کا سسٹم مرض کیا جا رہا ہے۔ یہ ایسا ایشو جو ریپبلکنز اور ڈیموکریٹ دونوں میں پاپولر ہے، اور اسی وجہ سے صدر ٹرمپ جو یہ اقدامات کیے ہیں۔ ساجد صاحب، یہ جو انور اقبال صاحب جو وضاحت کر رہے تھے، لیکن ابہام ابھی تک موجود ہے، ایک اوور آل تو ایک خوف بھی طاری ہوا ہوگا، اور پہلے ہی سے ویسے تو امیگرنٹ تھے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ جو 2.4 ملین لوگ ہیں، 24 لاکھ لوگ ہیں، سب کے سب تو کرمنل اور ننگے بھوکے تو نہیں ہوں گے نا تارڑ صاحب، جو بوجھ بن رہے ہیں؟ خود امریکنز کی بہت بڑی تعداد ہوگی جو کوئی کام نہیں کرتی، جو کرائم میں بھی بزی ہوتے ہوں گے، تارڑ صاحب۔ دیکھیں، مجھے آپ کی بالکل آواز تھوڑی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے، لیکن جو مجھے سمجھ آئی ہے تھوڑی سی، وہ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ خوف کا سما ہے۔ خوف ہونا چاہیے اگر آپ کرمنل ہیں۔ زیادہ ٹارگٹ تو انہی لوگوں کو کیا جا رہا ہے آج جو امیگرنٹ ہیں، جن کے ڈیپورٹیشن آرڈر جاری ہو چکے تھے، جو کرائمز میں انوالو ہیں۔ الٹیمیٹلی ان کو خوف ہونا چاہیے، کیونکہ ماضی کے اندر پچھلے 12 سال ڈیفنڈنگ پولیس اور لا اینڈ آرڈر کی جس طریقے سے دھجیاں اڑائی گئی تھیں، جس طریقے سے اس کنٹری کو 12 سال انٹرنلی اور ایکسٹرنلی فارن پالیسی پہ جو کچھ بھی کیا گیا ہے، الٹیمیٹلی وہ کسی نے فکس اس کو کرنا تھا، آج وہ ہو رہا ہے۔ لوگوں کو اعتراض ہے، لیفٹ سائڈ کو اعتراض ہے، ڈیموکریٹ پارٹی آج بھی ڈیڈ باڈیز ڈھونڈنے کے چکر میں ہے۔ جس طرح ان کو بگ فلوئڈ ملے تھے، اسی طرح وہ اس طرح کی سیاست کرنے کے لیے مسلسل آ رہے ہیں، کرٹیسائز کر رہے ہیں۔ دنیا پریشان ہے، ہونا چاہیے، نہیں، لیکن کیونکہ لا اینڈ تارڑ صاحب یہ بھی تو ہے آرڈر نا کہ خود نیو یارک کے میئر کا اتنے بھاری اکثریت جیتنا بھی تو نشاندہی کرتا ہے نا کہ جو ٹرمپ کی پالیسی ہے وہ کوئی پاپولر پالیسی نہیں ہے، اسے شکست دی گئی نا۔ جی دیکھیں، دو چیزیں عرض کرنا چاہوں گا۔ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو مینڈیٹ ملا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کو 7 سوئنگ سٹیٹس نے ووٹ دیا ہے۔ مینڈیٹ کیا تھا؟ میکنگ امریکہ گریٹ اگین، بارڈرز کو بند کرنا اور انلیگل کرمنلز کو ڈیپورٹ کرنا، امیگریشن کو ریفارم کرنا۔ یہ اپنا مینڈیٹ ڈیلیور کر رہے ہیں۔ الٹیمیٹلی اس میں چند لوگ خوفزدہ ہوں گے، جو کرمنل ایلیمنٹ ہے وہ گھبرا رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، ان کو گھبرانا چاہیے، کیونکہ ان کو پچھلے 12 سال میں مسلسل چھٹی تھی یہاں پہ ووک کلچر، DEI، LBGT کمیونٹیز جو ہیں، ان کو پروموٹ کیا جاتا تھا، میرٹ کی دھجیاں اڑائی جاتی تھیں۔ الٹیمیٹلی وہ چیخیں گے، ان کو تکلیف تو ہے، اس میں تو میں بالکل ایگری کروں گا آپ سے۔ انور، آپ کیا سمجھتے ہیں جو تارڑ صاحب کہہ رہے ہیں؟ جی انور اقبال۔ دیکھیں، قومی جو سوچ ہوتی ہے تبدیل ہوتی ہے تو پھر معیار بدل جاتے ہیں۔ یعنی ایک دور آتا، آپ دیکھیں 40-50 سال کا ایک دور تھا مغرب میں، یہ صرف امریکہ میں نہیں ہے، یورپ میں بھی یہ ہوا ہے۔ مغرب میں ایک دور تھا سیکنڈ ورلڈ وار پہلے، دیکھیں فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، اس میں ایک پورے یعنی جو دائیں بازو کے ذریعات ابھر کے سامنے آیا، اس کے صورت میں پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، دوسری جنگ کے بعد جو تباہی میں، اس کے بعد پھر لبرل ویوز آئے، لوگوں نے سمجھا اس بات کو کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنا، یہ ایکسیپٹنس ہونی چاہیے، محبت ہونی چاہیے، وہ چلتا رہا۔ پھر اس کے پھر ہر پالیسی کے کوئی نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے، نیگیٹو امپیکٹ بنا، پھر اس میں وہ ہوا کہ جبکہ ان کو امیگرینٹس چاہیے تھے، خاص طور پہ یورپ کو چاہیے تھے، ورلڈ وار 2 کے بعد ان کا کام نہیں چل رہا تھا، لیکن اس کے بعد وہ زیادہ ہو گئے، اور پھر ہر طرف شور مچا، ہر طرف یہی نظر آتے ہیں، تو ایک ریئیکشن آیا، یعنی سوئی پی پورا دائرہ مکمل کر کے پھر وہاں پہنچ گئی جہاں وار 2 سے پہلے تھی، اور اب اس وقت یہ محسوس کیا جا رہا ہے کہ امیگرینٹس کو پش کیا جائے، جو گیز ہیں، لیسبینز ہیں، ان کو پش بیک ہے، رائٹ وہ جو رائٹ ونگ کی جو نظریات ہیں ان کو لایا جائے۔ ایک آکسفورڈ کے پروفیسر تھے گاڈفری ہاڈسن، انہوں نے اس پہ بڑی اچھی کتاب لی، اس کا ٹائٹل ہے فوج میں جو ہوتا ہے نا لیفٹ رائٹ لیفٹ لیکن رائٹ، میں تو تھوڑا انہوں سا نے لکھا ایک لیفٹ منٹ انور اقبال، رائٹ جسٹ تارڑ صاحب رائٹ یہ رائٹ۔ جو تارڑ صاحب یہ جو ہے نا کہ امیگرینٹ ویزے معطل ہو گئے ہیں، یعنی سسپینڈ ہوئے ہیں، یعنی امیگرینٹ ویزے جن لوگوں کے پاس تھے انہی کے سسپینڈ ہوئے ہوں گے نا، یا جو ان کو ڈسکریج کر رہے ہیں جو امیگرینٹ ویزے لینا جو تھے، جو ویزے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں؟ تارڑ صاحب
جی کیونکہ آواز نہیں جا رہی ہے کہ آپ کہیں تو میں جواب دے دوں. جی میں جی نے جی پڑھا جی ہے جی یہ. انور، ہاں جی انور، جی انور اقبال. بات یہ ہے کہ نہیں، ہر قسم کا جو جن کو جو پروسیس میں ہیں وہ بھی بند ہوئے ہیں. جو اپلائی کرنے والے ہیں ان کو بھی کہہ دیا گیا کہ آپ اپلائی نہ کریں کیونکہ پروسیس ہے. اوکے، ہمارے اسے ساتھ بڑی انور وضاحت سے اقبال اور بات کی گئی. طارق صاحب تھے، اور خاص طور پر ایک خوف، دونوں کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایک خوف کی لہر آئی ہے ان امیگرنٹس میں جو لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں. اور آپ کو علم ہے کہ امریکہ جو امیگرنٹ کو لیتا ہے، جیسے انہوں نے افغانوں کو لیا تو اس وقت ان کا انٹرسٹ تھا اینٹی سوویت، یا جہاں جہاں جن ملکوں میں وہ قابض ہونا چاہتے ہیں، وہاں کے جو مہاجرین ہوں یا وہاں کے جو مخالفین ہوں اس حکومتوں کے، ان کو پناہ دیتے ہیں، پناہ ہی نہیں دیتے. ہم نے دیکھا نہیں کہ کس طرح گلبدین حکمت یار سمیت پوری افغان کابینہ کو جو ہے واشنگٹن میں صدر لیول پر جو ہے بلایا گیا تھا، ویزے دیے گئے تھے، مراد دی گئی تھی، پیسہ دیا گیا تھا. تو سوری ٹو سے ایک ڈبل اسٹینڈرڈ پالیسی جو رہی ہے، جس طرح کہ اس وقت کے ایران کو ہر صورت میں امریکہ سبق سکھانا چاہتا ہے تاکہ ارد گرد کے ممالک میں کسی کی ہمت نہ ہو کہ وہ امریکہ کو کسی بھی سطح پر چیلنج کرے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے گا. اور ایک اور اندھوناک المناک واقعہ جو معمول کے مطابق بن گیا ہے کہ ایک تیز رفتار ٹرک نے ایک اور بچے کی جان لے لی. ادھر آپ نے دیکھا کہ گٹروں میں بچے گر رہے ہیں، 5 سال کے، 8 سال کے، اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کتے سے کاٹے ہو رہے ہیں. یہ کراچی جو ہے کیسا لگتا ہے کہ یہاں جنگل کا قانون ہے، قانون پاس کرنے کے باوجود بڑے بڑے ٹرک اور ٹینکر سڑکوں پہ دندناتے پھر رہے ہیں، اور یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ان میں سے کتنے پکڑے گئے، اگر پکڑے گئے تو کوئی سزا ہوئی. اور یہ جو ٹینکر مافیا ہو، ٹرک مافیا ہو، ہمارے بڑے اشرافیہ کی سرپرستی میں انہیں کوئی روکنے والا نہیں. اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ افسوس ہوتا ہے ایسی سنگین حالات کو دیکھ کر، سن کر. اجازت دیجیے مجاہد ویلی کو.